تو تم نے ایک بچڑے کو خدا بنایا جو خود خدا کا محتاج تھا، بلکہ اپنے بنانے میں ایک جادوگر کا محتاج تھا، وہ اللہ کی مخلوق کا آگے محتاج تھا، تم نے اس کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، اب توبہ کرو، اور طریقہ یہ ہے فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اتنی سخت توبہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس قتل کرنے کی جو صحیح تفسیر ہے، مختار تفسیر، بہت سارے اقوال ہیں، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اب توبہ یہ ہے، یہ گناہ تب معاف ہوگا جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تلواریں لے لو اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ۔ اس میں جو صحیح قول یہ ہے وہ یہ تھا کہ 70,000 بندے وہ تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا نہیں بنایا، صرف اس وحدہ لا شریک کو مانتے رہے۔ 70,000 وہ تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ تلواریں ہاتھوں میں لے لیں، اور دوسرے جتنے بچڑے کے سامنے سجدہ کرتے رہے وہ کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ بچڑے کو کرنے والوں کی گردنیں اڑائیں۔ 70,000 بندہ اس طرح قتل ہوا۔ فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا ان کو قتل کر دیا جائے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں۔ 70,000 بندہ جب مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے، فرمایا اللہ کریم اب تو معاف فرما دے، اگر ایسے ہوا تو میری قوم کا نام و نشان مٹ جائے، میری قوم کی نسل آگے کیسے چلے گی، اس طرح بندے مر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ فتوبوا الی بارئکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ اب یہ ظاہری طور پر نقصان کی بات تھی۔ ظاہر ہے جب کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ جائیں، یہ ظاہری طور پر ایک نقصان ہے بندے کا۔ کوئی ایسا جرم کرے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، فرمایا یہ بظاہر تو تمہارے لیے نقصان ہے، لیکن تمہارے رب کے نزدیک یہ فائدے والی بات، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دنیا میں تمہاری یہ سزا ہے، تو دنیا میں سزا ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ 70 بندے لیے اور فرمایا باقی جو نیک بندے ہیں میرے ساتھ چلیں، اور ہم ان باقی جو لوگ رہ گئے ان کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر انہیں لے گئے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان بندوں کو ایک مقام پہ کھڑا کیا اور خود تھوڑا آگے گئے، بادل نیچے آئے، آپ بادلوں میں چلے گئے اللہ تعالیٰ سے جہاں آپ کی بات ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بات کر کے اللہ تعالیٰ سے واپس آتے تھے تو 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا، آپ اپنے چہرہ مبارک پہ پردہ رکھتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ بھی نظر آتا تھا، وہ جو 70 بندے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں منع کیا، بار بار سمجھایا، لیکن وہ کہتے ہم خود اللہ کو دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور جب انہوں نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی خاطر ایک بجلی کو چمکایا، وہ جتنے کے جتنے تھے سارے وہاں پہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، فرمایا اللہ کریم پیچھے قوم میری پہلے دشمن ہے، 70 بندے مر گئے ہیں، اب واپس جاؤں گا تو یہ کہیں گے بندے ساتھ گئے تھے ان کو بھی مروا کے آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم، ہم نے پھر تمہیں زندہ کر دیا۔